اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ۔ اب یہاں سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تسلیاں دے رہے ہیں، وہ یہ کہ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، غلط ہیں، تو یاد رکھیے کہ فقد کذبت قبلہم، تو آپ سے پہلے جو لوگ تھے وہ لوگ بھی جو ہے اپنے اپنے نبیوں کو جو ہے جھٹلایا تھا۔ جیسے مثال دے رہے ہیں قوم نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے ان کو، وہ لوگ بھی جو ہے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، وعاد و ثمود، اور عاد ثمود، یہ اتنے لوگ جو ہے اپنے اپنے نبیوں کو جو ہے اس زمانے میں بھی جو ہے لوگ جو ہے نبیوں کو جھٹلاتا رہا۔ تو یہاں پہ جو ہے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کئی سارے واقعات ہیں، ایسے واقعہ ہیں۔ ایک مرتبہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے آ رہے تھے یا جا رہے تھے، تو کفار مشرکین کے سردار جو ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں نے تانا دیا کہ دیکھو اللہ کو جو ہے ہی شخص ملا تھا نبی بنانے کے لیے، اتنا غریب ہے، فقیر ہے، ان کو جو اللہ نے نبی بنا دیا ہے، اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ نبی ہوں میں، اتنا جھوٹا ہے، مکار ہے، اس طرح کی باتیں لوگوں جو بناتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جگہ جگہ پہ تسلی دے رہے ہیں، گھبرائیے نہیں، اب ٹینشن مت لیجیے۔ ہر دور میں اور ہر جو ہے زمانے میں لوگ جو ہے، اس سے پہلے کے لوگ بھی جو ہے نوح علیہ السلام کو بھی لوگوں نے جھٹلایا، اور قوم عاد جو یہ بھی جو ہے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، یہ سارے لوگ۔ آگے فرمایا کہ ایک اور مثال دے رہے ہیں کہ وہ قوم ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، غلط کہا تھا۔ آگے فرمایا کہ وہ قوم لوط، اور لوط علیہ السلام کی قوم بھی جو ہے اپنے نبیوں کو کیا تھا، جھٹلایا تھا۔ آگے فرمایا کہ وہ اصحاب مدین، اور مدین والے بھی جو ہے اپنے نبیوں کو جھٹلایا تھا۔ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگوں نے جھٹلایا، لوگوں نے ان کو غلط کہا۔ تو لہذا فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، تو ہم نے ان کافروں کو جو ہے مہلت دے دیا ہے، کیا کر دیے ہیں، مہلت دے دیے ہیں۔ اور ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر ہم نے ان کو جو ہے اتنا زور طریقے سے جو ہے اس کو پکڑا، ضبط کیا کہ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو ان کا پکڑنا جو ہے کیسا ان کو جو ہے خراب لگا۔ یعنی کہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام جتنے بھی لوگ تھے، سب لوگوں نے جو اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلایا۔ تو جھٹلانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ ان لوگوں کو اللہ نے مہلت دے دیا کچھ دن کے لیے، کچھ جو ہے وقت کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی بات مان لو، ہماری بات، ہم واقعی میں نبی ہیں، لیکن لوگوں نے نہیں مانا۔ تو قرآن نے ہر دور میں یعنی کہ ہر جگہ اس میں کہا کہ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، ہم نے ان کافروں کو جو ہے مہلت دے دیا، کچھ دن کے لیے چھوٹ دے دیا کہ ٹھیک ہے، کب تک جو ہے تم عیاشی کرو گے۔ آگے فرمایا کہ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، ہم نے اس دنیا کے اندر کتنی ہی بستیاں جو ہے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور یہ سب کے سب کیا تھے، گنہگار تھے، ظالم تھے۔ اور فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور ہم نے ان کے اوپر ایسا عذاب لایا کہ وہ سب کے سب لوگ جو ہے چھتوں کے اوپر جو ہے گر پڑے تھے، اوپر سے جو ہے نیچے پٹک دیے۔ اور وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ، اور کیسے ہی کنویں جو ہم نے اجاڑ دیے، خالی کر دیے۔ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، اور کیسے ہی پکے جو ہے مکان، جو محل تھے، ان کو ہم نے ویران کر دیا۔ ابھی بھی آپ جو ہے مصر میں آج جو جگہ ہے جہاں پہ قوم عاد، قوم ثمود کی جگہ پہ جائیے گا، ابھی بھی وہ جگہ ایسے ہی خالی ہے، ایسے ہی ویران ہے، کنواں بھی اسی ہی خالی ہے، پورا ایک دم سوکھا پڑا ہوا ہے۔ تو قرآن اسی کو مثال بیان کر رہا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو ایسا ہلاک و برباد کیا کہ سب کے سب لوگ جو ہے چھت پہ جو گر پڑے۔ اور وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ، اور جو کنویں جو ہے بالکل سوکھے پڑے ہوئے ایسے ہیں۔ اور وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، اور جو اچھے جو مکانات تھے، محل جو بنائے ہوئے تھے لوگ، ان کو ہم نے ویران کر دیا، ان کو جو ہے برباد کر دیا۔ آگے فرمائیں کہ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا یہ لوگ زمین کے اندر چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ کہ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، کہ یہ لوگ جب زمین میں چلیں گے پھریں گے، دیکھیں گے ہمارے عذاب کی نشانیوں کو، جہاں جہاں عذاب آیا، تو ان کے دل کیا ہوں گے، قلوب یعقلون بہا، ان کو دیکھ کے ان کے دل جو ہے سمجھ جائیں گے، کچھ حاصل کریں گے، کچھ سیکھیں گے ان سے۔ یہ یہاں پہ یا او آذان یسمعون بہا،
یا یہ لوگ سن کے جو ہے ان کی باتوں کو جو قرآن نے بیان کیا ان کے سن کو جو ہے ان کی باتوں کو سن کے یہ لوگ کچھ بھی حاصل نہیں کر رہے ہیں. تو کیا مطلب ہے کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ، یقین مانیے کہ یہ لوگ جو ہے دیکھنا تو چاہتے ہیں لیکن واقعی میں دیکھنے کی یہ لوگ لائق نہیں ہیں. کیا ہے؟ دیکھنا تو چاہتے ہیں لیکن لا تعمى الابصار، دیکھنے کی قوت حاصل نہیں ہے ان کے اندر. اور وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ فِي الصُّدُورِ، لیکن ان کے دل جو ہے ماننے کو تیار نہیں ہے. ان کے سینے کے اندر جو دل ہے وہ سننے کو ماننے کو تیار نہیں ہے. واقعی میں ان لوگوں کے سامنے اتنے سارے نشانی بیان کیا گیا، ان کے سامنے اتنے سارے واقعات بیان کیے گئے، پھر بھی یہ لوگ جو ہے مانے نہیں. اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے راستے سے جا رہے تھے یا آ رہے تھے تو ایک جو ہے شخص جو ہے پتھر اٹھا کے جو ہے ہاتھ میں چھپا لیا اور کہا کہ بتائیے کہ اس مٹھی میں کیا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ پتھر ہے. فوراً جو پتھر جو ہے کلمہ طیبہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بول پڑا. اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے بھی سنا، لیکن پھر بھی نہیں مانا. اسی بیان کی وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ فِي الصُّدُورِ، آنکھیں تو ہیں، یہ لوگ تو دیکھنا تو چاہ رہے ہیں لیکن دل سے یہ لوگ ماننا نہیں چاہ رہے ہیں، دل سے دیکھنا نہیں چاہ رہے ہیں. آگے فرمائیں کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ لوگ جو ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذاب کے بارے میں بہت جلدی کر رہے ہیں، بہت جلدی جو ہے کہہ رہے ہیں کہ عذاب تو لے آؤ. تمہارے اللہ، تم جو اپنے آپ کو جو کہہ رہے ہو کہ اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب لائیں گے، تو لے کے تو آؤ. تو آگے فرمائیں کہ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی جو ہے اپنا وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، وعدہ کو توڑتا نہیں ہے. جو مقررہ وقت ہے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ عذاب لائے گا اور سب لوگوں کو ہلاک و برباد کرے گا. آگے فرمائیں کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ، اور یقین مانو اللہ کے یہاں، اللہ کے نزدیک جو ہے تمہارے ایک دن کا جو ہے كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ 1000 سال کے برابر ہوگا. دنیا کے اندر جو ایک دن ہے وہ کل قیامت کے دن جو ہے 1000 سال کے برابر ہوگا. جی آگے فرمائیں کہ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، اور ہم نے ان میں سے جو ہے کتنی بستیوں کو ہلاک کیا. املیت لہا، تو ہم نے ان لوگوں کو کیا کیا ڈھیل دیتا رہا کہ ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں ہے، ہم تمہارے سامنے جو نشانیاں لاتے رہیں گے تو تم لوگ سمجھ جاؤ گے، لیکن ان لوگوں نے سمجھا نہیں. اور وہی ظالمۃ، اور یہ لوگ ڈھیل دینے کے بعد ان لوگوں کو دیکھے کہ یہ لوگ اور گناہ کرتے جا رہے تھے. جیسے کہ ابھی اپنے ہندوستان ہو یا کسی بھی جگہ ہو، کوئی بھی چیز ہم جس کو منع کرتے ہیں، جس چیز کو کہ بھائی مان جاؤ یہ چیز ہماری ہے، تو وہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے. اس میں جو ہے کہ مسلمان سوئے ہوئے ہیں تو چلو ڈھیل مل رہا ہے تو کچھ اور بھی کر لیں. تو کب تک ڈھیل کے مسجدوں کو آپ کب تک جو ہے توڑتے رہیے گا؟ کب تک جو ہے مسجدوں کو آپ جو ہڑپتے رہیے گا؟ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ جو کچھ نہ کچھ دکھائے گا، مسلمان جاگیں گے، پھر جو ہے وہی ہوگا. تو یہیں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بستیوں کو ہلاک کیا اور ان لوگوں کو ہم نے مہلت بھی دی ہلاک کرنے سے پہلے، لیکن یہ لوگ وہی ظالمۃ مستقل جو ہے گناہ کرتے جا رہے ہیں، باز نہیں آیا. تو ہم نے کیا کیا کہ ثم اخذتها، ان لوگوں کو ہم نے جو ہے پکڑا. اور وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور ان لوگوں سے کہا کہ آخر وہ لوگ ہماری طرف لوٹ کے آنے والے ہیں. کس کی طرف لوٹ کے آنے والے ہیں؟ اللہ کی طرف. اب ظاہر سی بات، اللہ نے ہم کو دنیا کے اندر بھیجا ہے تو جانا تو انہی کے پاس ہے، اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا راستہ ہے بھی نہیں کہ بھاگ کے ہم کہیں چلے بھی جائیں. اس کو قرآن نے بیان کیا کہ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ. قرآن نے بہت زبردست لفظ استعمال کیا، مثال دیا ہے کہ اگر تم جو اپنے آپ کو ایک شیشہ والے کمرے کے اندر پیک کر لو اور پورے شیشے سے جو ہے ایک سوراخ بھی جگہ خالی نہ رہے، اس کے اندر بھی تم اگر بیٹھ کے کہو گے ہمیں موت نہیں آئے گی، تو اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ، موت وہاں بھی تمہیں پہنچ جائے گی، وہاں بھی جو ہے موت کا فرشتہ جو ہے پہنچ جائے گا، تمہاری روح قبض کر لے گا. تو وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، تو آخر میں ہم لوگوں کو کہاں جانا؟ اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے. آگے فرمائے کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس، لوگوں سے کہیے کہ انما، بے شک ہم، انا لکم نذیر مبین، ہم تمہارے سامنے صاف صاف اور واضح طور پہ جو ہے تمہارے سامنے ہم قرآن کو کھول کے بیان کر رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کی مان کی چلو، اسی میں کامیابی ہے. آگے فرمائیں کہ فالذین آمنوا، پس جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور جو ہے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرتے رہے،
تو لہم مغفرتن، تو ان کے لیے جو ہے مغفرت ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو کیا کریں گے؟ معاف کر دیں گے، اور ورزق کریم، اور ان کو جو ہے بہتر بدلہ ان کو عطا کرے گا جنت۔ یہاں پہ رزق کے معنی ایک معنی ہے باعزت، ان کو رزق دیا جائے گا دنیا کے اندر، دوسرا معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ ان کو کل قیامت کے دن جو ہے جنت کے اندر باعزت طریقے سے ان کو جنت میں داخل کرایا جائے گا۔ دونوں ترجمہ ہے، دنیا کے اندر بھی ظاہر سی بات ہے کوئی انسان اگر ایمان لاتا ہے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو مانتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں معاف کریں گے ہی، اور ان کو جو ہے عزت کے طریقے سے عزت کی روٹی کھلائے گا ان کو۔ کس کی روٹی؟ عزت کی روٹی ان کو کھلائے گا۔ تو یہاں پہ یہ بھی معنی ہے۔ آگے فرمائیں کہ والذین، جو لوگ سعوا فی آیاتنا معاجزین، ہماری نشانیوں کو گرانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، ہماری نشانیوں کو نیچا کرنے کے دکھانے میں لگے ہوئے ہیں، تو یاد رکھے کہ اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں بالکل۔ جی، تو ہم کوشش کریں کہ اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کو دیکھ کے ہم کچھ سیکھیں، ہنسے نہیں، ان کی نشانیوں کو دیکھ کے جو ہے اگنور نہ کریں، ان کی نشانیوں کو، جو اللہ کی نشانیوں کو جو ہے ان کو جو ہے نیچا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ نے جو کچھ نشانیاں بنائی ہے ہمارے لیے اور لوگوں کے لیے، سب کی ایک عبرت کے لیے بنایا گیا ہے، اور ہمارے سامنے پورے قرآن جو ہے سامنے لا کے رکھ دیا ہے، اور قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کی حدیث 10 لاکھ احادیث ہے وہ ہمارے سامنے لا کے بیان کر دیا ہے۔ تو اس پہ ہم عمل کرتے ہوئے چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم کو جو ہے جنت کے اندر عزت طریقے سے باعزت جو ہے جنت کے اندر داخل کریں گے۔ اگر اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہم سب کی جو ہے مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔